پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ گلاب کو کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ حقیقت اور امید کے درمیان اگر توازن قائم ہو جائے تو دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ 8 لوگوں سے کبھی دوستی مت کرنا، غرض مند لالچی سے، بدکار اور مکار سے، دوست کے دشمن اور دشمن کے دوست سے، بے وقوف اور جھوٹی گواہی دینے والے سے، چھچورے اور شیخی خورے سے، بیجا کلام اور زیادہ قسمیں کھانے والے سے، جس شخص سے ماں باپ منع کریں، بے جانے بوجھے اور بخیل سے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، حرص اور حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، حرص نافرمانی کو کھینچتی ہے اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔